گیا. تو مسئلہ یہی تھا، میں نے 2-3 بار ٹریڈ لیا، زبردست طریقے سے پرافٹ بھی بنایا، لیکن ہمیں یہی پتا تھا کہ مارکیٹ اتنا ہی اوپر آئے گا، ورنہ وہ 51,000 والا ہولڈ کر لیتا، پھر 54,000 والا ہولڈ کر لیتا، لیکن دونوں ہی بند کیا نا. وہ 51,000 والا ہولڈ کر لیتا نا تو ابھی ایک مرسڈیز کھڑا ہوتا ادھر ہی. لیکن یہ میرے ساتھ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ جب بھی میں گروپ وغیرہ میں پرافٹ وغیرہ شیئر کر لوں یا سٹیٹس لگا لوں نا، تو پھر اکثر میرے ساتھ ایسے سین ہو جاتے ہیں، مجھ سے اچھا خاصا پرافٹ مس ہو جاتا ہے. اسی ابھی اگر میں آپ کو بتا دوں نا، تو پے کو میں کب سے ہولڈ کر رہا ہوں، اور اس کا مجھے 100% کنفرم تھا کہ اس میں زبردست قسم کی پمپ آنے والا ہے. لیکن اللہ کی فضل دیکھو، یہ میں نے 158 پہ کل یا تقریباً 2 دن پہلے میں لائیو سٹریم کر رہا تھا، اور 158 پہ میں نے اپنا پورا پرافٹ مارکیٹ سے لیا اور پے کو سیل کر دیا. ابھی دیکھو یہ تقریباً 128% پمپ ہوا. او تو یہی سین ہے نا، تو ابھی کم از کم پیسہ ڈبل ٹرپل کیا ہی سین تھا، لیکن بس بچ گئے یار، کیا ہی کرے. لیکن یہ چیزیں ہوتا رہتا ہے مارکیٹ میں نا. دیکھو ان چیزوں کا ٹینشن وغیرہ نہیں لینا صحیح ہے، یہی فیوچر ہے، اور فیوچر کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ مارکیٹ کتنا پمپ لے گا یا کتنا ڈمپ لے گا. صحیح ہے، بس اسی چیز کا پھر ٹینشن نہ لو. ہماری قسمت میں اتنا ہی پرافٹ تھا جتنا ہم نے لیا، اور باقی نہیں تھا ورنہ وہ بھی لے لیتا. تو یہی سین ہے. باقی گولڈ پہ کس نے ٹریڈ کیا تھا؟ گولڈ پہ ویسا بہت پیارا سیٹ اپ بنا تھا آج نا. زبردست 2 ٹریڈ سیٹ اپ بننا تھا، ادھر ہی سے بائی کا اور ادھر ہی سے اگین سیل کا. یہ 1 منٹ کو بھی پڑا، یہ والا نہیں ہے، اور ادھر ہی سے آپ کو نظر آ رہی زبردست طریقے سے ڈاؤن. لیکن اگر آپ 1 آور پہ دیکھیں تو 1 آور پہ ہمارے پاس ہی کلیئر سپلائی زون ہے، تو اس کی بیس پہ مارکیٹ گرائے نا. اور باقی یہ رینج ہائی بھی تھا تو اس کی وجہ سے مارکیٹ گرائے. تو ڈبل ٹریڈ بن رہا تھا، لیکن میں نے تو ایک ہی ٹریڈ کیا. باقی آج شاید آپ لوگوں کی لاسٹ کلاس ہو جائے نا، تو کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. باقی اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن وغیرہ ہے تو آپ لوگ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہو. جی کر سکتے ہیں، ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے، ادھر تو ٹریڈنگ کرنے کا بیسٹ ہے، کیونکہ وہ آپ کو اسٹاپ لاس وغیرہ ہر ایک چیز شو کر دیتا ہے کہ اسٹاپ لاس آپ کی کتنا پپس کے حساب سے لگ رہے اور کتنا اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ کیا جائے گا. ادھر ہی پیئرز ایڈ کرو اور کوائنز ایڈ کرو، آرام سے آپ ادھر ہی سے ٹریڈ کر سکتے ہو. نہیں ایڈ کر دو، ادھر ہی وہ پلس کا آپشن آپ کو مل جاتے ہیں، ادھر ہی سے اپنی پیئرز ایڈ کرو، سرچ کر کے ایڈ کرو. صحیح ہے، جیسے BTC USD XAUSD. تو MT5 تھوڑا ایزی ہے نا برو، MT5 ایزی ہے. صحیح ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. دوسرا ایکسینکس والا زیادہ تر سیکیورٹی وغیرہ مانگتا ہے نا، کیونکہ سم ٹائم اس کے اوپر آٹومیٹک پاسورڈ لگ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی وہ پیس لاک لگ جاتے، تو پھر اوپن ہونے میں وہ ٹائم لیتے. اور MT5 تو ایسے ہے کہ بس وہ تو
क्विक ओपन हो जाता है, सही है। नहीं ब्रो, वो ज़रूरी भी है, सही है, लेकिन आजकल वो चीज़ काम नहीं करता। अगर वो आप क्वाटेक्स में ले ले तो फिर उसमें 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड वगैरह होता ही, तो आप उधर ही से उसकी कंफर्मेशन ले सकते हो। लेकिन हमारा तो ज़्यादातर स्विंग ट्रेड होता है, डे ट्रेड होता है, तो उसके हिसाब से फिर यही मैटर नहीं करता। ये वाला इधर ही आपको नज़र आ रही, फॉर एग्जांपल इधर ही से मैंने बाई कर दिया और मार्केट इधर ही तक आ गए, तो कम से कम इसमें तो 150 कैंडल बन गए ना, तो फिर ये कोई मैटर नहीं करता। तो यही सीन है। बाकी एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, सही है। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्या? उधर ही मेरा व्हाट्सएप पे थोड़ा मसला है ना, तो मैं बाद में चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, सही। बाकी सीन ऐसे ही ना, देखो क्या ही सीन है, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है, तो ये चीज़ें काफ़ी अहम है, सही है। सबसे ज़रूरी यही चीज़ें, देखो आप लोगों का टाइम तकरीबन किसी का 5 महीने हुआ, किसी का 12 महीने हुआ, सही है। हमेशा एक ही चीज़ पे फोकस करो। ये डेली बेसिस पे अगर आप लोग देखो ना, तो डेली बेसिस पे मैं टेक्निकल से ज़्यादा आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उस चीज़ों का समझाने का कोशिश का मकसद यही है, क्योंकि मेरा हज़ारों डॉलर इसी मार्केट में तबाह और बर्बाद हो गया। मेरा हज़ारों डॉलर ग्रुपों की फीसों में चला गया, कोर्स बाय करने के चक्कर में गया। हर एक चीज़ मैंने ट्राई किया ही, सही है। तो आप लोगों ने ना मेरा जितना पैसा इसी मार्केट को दिया है, ना मेरा जितना ग्रुप आपने ज्वाइन किया है, ना मेरा जैसा कोर्स आपने किया है, सही है। किसने भी ऐसा कोर्स नहीं किया है। 1500 डॉलर पे किसने भी कोर्स नहीं किया है। 1270 डॉलर पे किसने भी कोर्स नहीं किया है, सही है। हम 100 डॉलर 50 डॉलर नहीं देता, तो 1200 और 1300 तो अलग ही बात है। लेकिन क्या ही करो, क्योंकि ये गेम जो है, ये सारा माइंड सेट का गेम है, सही है। टेक्निकल इसमें काम करता है 10-15% 20% काम करता है, लेकिन बाकी जो पूरा गेम है, तो ये माइंड सेट का ही, सही है। आप लोग खुद देखो, ये वाला BTC जब 51,000 से जा रहा है ना, तकरीबन कम से कम 61,000 पे चला गया। तो अब ये अगर जिसकी माइंड सेट अच्छा है ना, और जिसकी माइंड ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कम से कम BTC ऊपर जा रही। तो वो अगर बाई मिस्टेक भी बाई वाला बटन प्रेस करे ना, तो स्ट्रेट मार्केट ऊपर गए, उसको ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या इसी ने, लोग मिस्टेक किधर ही कर रहे हैं, जब थोड़ा सा पंप हो जाता है लोग बोलते हैं अभी इधर ही से सिलाएगा, अभी इधर ही से सिलाएगा, इधर ही से सिलाएगा, उधर ही से सेल की पोजीशन ओपन कर देते हैं, अकाउंट लिक्विडेट कर देते हैं, फिर पंप ले लेते हैं, फिर सेल की पोजीशन ओपन कर देते हैं, फिर लिक्विडेट कर देते हैं। तो अगर आपकी माइंड थोड़ा सा अच्छा था और आपको यही नज़र आ रहा है कि मार्केट पंप ले रही, तो चलो मैं बाई की ट्रेड ले लेता हूँ ना, तो आपको क्या हो जाता, ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट हो जाता। तो ये सारा जो है 10-15% टेक्निकल काम करता है, बाकी ये सारा माइंड सेट का गेम है। तो इसी वजह से मैं ज़्यादातर फोकस और ज़्यादातर चीज़ इसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग अपना माइंड सेट ठीक करो, सही है। दूसरा यही सीन है ट्रेडिंग के हवाले से। आप लोगों को आज मैं एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी समझा दूंगा, ये काफ़ी अहम है, सी है। मैं ज़्यादातर इसको देख रहा हूँ, लेकिन इससे सबसे ज़रूरी यही है कि किसी का भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना चाहिए। $30 है, $20 है, $10 है। ना टिकटॉक की वीडियो पे किसी पे जाओ, ना यूट्यूब की वीडियो पे जाओ, ना इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ वगैरह पे जाओ कि मैंने $5,000 कमाया, मैंने $10,000 कमाया, मैंने 1200% बनाया, मैंने 1300% बनाया। पाकिस्तान में गोरों का और सऊदी अरब का, दुबई का जितने भी ट्रेडर है ना, और जितने भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे और जितने भी बड़ी बड़ी ट्रेड शो कर रहे, तो ये सिर्फ टिकटॉक के ऊपर है, इंस्टाग्राम के ऊपर है और यूट्यूब के ऊपर है, सही है।
ہر کسی کا میرے پاس گروپ پریمیم گروپ ہیں اور میں نے جوائن کیا ہی صحیح ہے. لیکن آپ کیا ہی کرو، جب بھی آپ کسی کی گروپ جوائن کر لو گے تو پھر میرا یہ بات آپ کو اسٹریٹ یاد آ جائے گا صحیح ہے. لیکن یہ صرف ٹک ٹاک کے اوپر ہے. آپ اس کی گروپ جوائن کرو، ادھر ہی 5 سٹاپ لاس 1 کی ٹارگٹ ہٹ، پھر 5 کی سٹاپ لاس 1 کی ٹارگٹ ہٹ صحیح ہے. صرف سوشل میڈیا پہ یہ لوگ پروفیٹیبل ہے اور پرافٹ بنا رہے. تو کسی کا بھی پیڈ گروپ جوائن نہیں کرنا صحیح ہے. تو پیڈ گروپوں کے پیچھے یہی سین ہوتا ہے، 5 سٹاپ لاس 1 ٹیک پرافٹ. دوسرا یہی سین ہوتا ہے. آپ لوگوں کو میں نے کئی چیز سکھایا کہ ہمیشہ ہمارا اتنا سٹاپ لاس ہوتا ہے اور اتنا ٹارگٹ ہوتا ہے. آپ کیا ہی کرو، میں نے کم از کم جو $100 پہ ایک گروپ جوائن کیا تھا صحیح ہے، منتھلی $100 پہ، اور اس کی اتنا ویڈیوز اور اتنا لائیو سٹریم پہ بھی وہ ٹریڈ کر رہا تھا. اور جب آپ اس کی ٹریڈ وغیرہ دیکھے تو آپ حیران ہوگا کہ کیا اسی نے، لیکن وہ ٹریڈنگ کیسا کر رہا تھا صحیح ہے. فار ایگزامپل یہ گولڈ ہے، یہ بھی ڈاؤن آ رہے نا، تو وہ نہ ٹیکنیکل دیکھتا ہے نہ کوئی اور چیز دیکھتا ہے نہ کوئی اور چیز. اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ گولڈ ڈاؤن آ رہی، ادھر ہی سے ڈائریکٹ آپ کو سیل کی پوزیشن دیتا ہے. یہ اس کی سٹاپ لاس ہوتا ہے. پس ٹی پی اس کی یہی ہوتا ہے صحیح ہے، یہ والا. یہ پس ٹی پی ہوتا ہے، یہ سیکنڈ ٹی پی ہوتا ہے، اور یہ تھرڈ ٹی پی ہوتا ہے صحیح ہے. اسی طریقے سے یہ والا اس کی تھرڈ ٹی پی ہوتا ہے. تو اس کی جب 5 ٹریڈ پرافٹ میں چلا جاتا اور 1 ٹریڈ مائنس میں چلا جاتا، 1 ٹریڈ سٹاپ لاس ہٹ کر دیتا اور 5 ٹریڈ پرافٹ میں چلا جاتا، تو وہ 1 ٹریڈ وہ 5 پرافٹ والی ٹریڈ کی پرافٹ لے کے چلا جاتا صحیح ہے. وہ اتنا بڑا بڑا سٹاپ لاس دے دیتا. تو ہمیشہ میرا یہ بات یاد رکھو صحیح ہے، کبھی بھی لالچ میں آ کر کے کسی کا گروپ جوائن مت کرو. جس کا بھی گروپ جوائن کر دیتے ہو نا، ہمیشہ آپ کو لاس ہوگا اور آپ کی وہ گروپ کا پیس بھی چلا جائے گا صحیح ہے. تو اسی چیز کا تھوڑا سا خیال رکھو. دوسرا یہی سین ہے نا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایئر ڈراپ کے بارے میں تھوڑا سا سمجھایا. ابھی ایئر ڈراپ کے بارے میں نہیں ہے، میں تھوڑا بہت زیادہ سیریس ہوں صحیح ہے. اور کیا ہے، اس کے بارے میں میرا کافی ریسرچ وغیرہ سٹارٹ ہے، اور میرا کمیونٹی کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے، اور بہت ویب سائٹ کے ساتھ بھی بات چل رہی صحیح ہے. تو جب انشاءاللہ پراپر طریقے سے ان کے ساتھ میرا بات بن جائے گا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا صحیح ہے. تو زیادہ تر ایئر ڈراپ پہ فوکس کر دینا. اسی میں کیا ہی سین ہے، اسی میں یہی سین ہے کہ کم از کم آپ کو باہر سے کچھ نہ کچھ پیسہ ملے گا صحیح ہے، وداؤٹ رسک اور وداؤٹ انویسٹمنٹ صحیح ہے. ایئر ڈراپ میں جس طریقے سے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا نا، تو اسی طریقے سے ایئر ڈراپ میں کچھ بھی نہیں لگتا. تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا فوکس کر دینا. تو کیا ہی سین ہے، اگر آپ لوگ ادھر فیوچر ٹریڈ میں لاس وغیرہ کر دیتے ہو نا، تو وہ آپ لوگ ادھر ہی سے آرام سے ریکور کر دے گا صحیح ہے. اور ادھر بہت بڑی بڑی ایئر ڈراپ بھی ملتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کم از کم آپ کو 500 مل گیا، 1000 مل گئے صحیح ہے. تو جتنا آپ زیادہ محنت کر دیتے ہو اتنا آپ کو بڑا ریوارڈ مل جاتا ہے. دوسرا یہی سین ہے نا، کیونکہ آج کل وہ سٹیکنگ والا سین بہت زیادہ ہے صحیح ہے. اور اسی کا کیا ہی سین ہوتا ہے، وہ بہت بیسٹ آپشن ہے صحیح ہے. اس کو تھوڑا سا ٹرائی کر دینا. ابھی سینے سے نا، کیونکہ اس کو یہ ابھی ڈپائی کلب نہیں ہے تو سب اسی میں آ رہا ہے نا. اور اس کا یہی سین ہوتا ہے کہ ابھی آپ پے کو بائی کر رہے ہو یہ والا، تو آپ پے کو بائی کر دیتے ہو. اس میں نیو کمپنی ہوتا ہے سارا صحیح ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ وغیرہ کر کے پھر آپ لوگ بائی کر سکتے ہو. تھوڑا سا رسکی بھی ہوتا ہے. تو سٹیکنگ میں کیا سین ہوتا ہے، اب یہ پے وہ لوگ بولتے ہیں کہ کم از کم تو اس کو سٹیکنگ پہ لگا سکتے اسی ہے. اس کی جو ہے آپ کو الگ ریوارڈ ملے گا. کم از کم وہ اپنی طرف سے آپ کو آفر کر دیتا ہے. کوئی 50% آفر کر دیتا ہے، کوئی 10% آفر کر دیتا ہے، کوئی 5% آفر کر دیتا ہے. تو پھر کیا سین ہوتا ہے، آپ جب پے کو سٹیکنگ پہ لگا لیتے ہو تو کم از کم اس کی اپنی ڈیٹ ہوتا ہے، 2 مہینوں کے لیے، سال کے لیے، 6 مہینوں کے لیے. تو اس کا یہی سین ہوتا ہے کہ کم از کم 6 مہینے کے بعد ابھی پے کا پرائس پمپ ہوا نا ادھر ہی تک چلا گیا. تو آپ وہ پے اسی پرائس پہ بھی سیل کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سٹارٹنگ سے آپ کو
علیحدہ وہ پرافٹ مل جاتا ہے، اسی جتنا آپ نے اسٹیکنگ پہ لگائے تو اس کے حساب سے آپ کو ادھر ہی سے بھی پرافٹ مل جاتا ہے، تو ڈبل پرافٹ مل جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہی سین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایئر ڈراپ وغیرہ پہ تھوڑا فوکس کر دینا، کیونکہ اسی سے آپ کو اچھا خاصا ارننگ ہوگا، اور آپ کی یہی سین ہے اگر آپ فیوچر میں لاس وغیرہ کر دیتے ہو تو آپ ادھر ہی سے آرام سے ریکور کر لو گے، صحیح ہے۔ دوسرا یہی سین ہے نا کہ آج کل ٹریڈنگ بہت ایزی ہو گئے، صحیح ہے۔ ایزی کیسا ہو گیا؟ پہلے ہم اپنی منی سے ٹریڈنگ کر لیتا ہیں، ابھی کیا ہی کرو، ابھی آپ لوگ $50 پہ کم از کم $30 پہ اگر آپ میرا مانتے ہو نا، تو پہلے یہ ایف ٹی ایم او کا چیلنج کلیئر کرو، بالکل فری آف کاسٹ، اور جب یہ آپ کلیئر کر دیتے ہو اور اکاؤنٹ پاس کر دیتے ہو تو پھر ڈائریکٹ اپنے لیے پنڈیڈ اکاؤنٹ بائی کر دینا، پنڈیڈ اکاؤنٹ بیسٹ چیز ہے، صحیح ہے۔ تو اس سے آپ کی مائنڈ سیٹ بھی اچھا ہوگا، آپ اور ٹریڈنگ وغیرہ بھی نہیں کرو گے، اور کیا ہی سین ہوگا، آپ ادھر سے پھر اپنے لیے اچھا خاصا پرافٹ بنا سکتے ہو، صحیح ہے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ٹرائی کرنا، تو اسی سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ پنڈیڈ اکاؤنٹ کا یہی سین ہوتا ہے نا کہ پنڈیڈ اکاؤنٹ آپ کو فار ایگزامپل ہو، آپ کو بولتے کہ کم از کم $50 پہ ہم آپ کو $5000 کا اکاؤنٹ دیتے ہیں، اور تقریباً $10,000 کا اکاؤنٹ پھر $90 یا $80 پہ ہوتا ہے۔ تو اسی کا یہی سین ہوتا ہے، وہ آپ سے پہلے 2 چیلنج لیتا ہے، صحیح ہے، 2 ٹیسٹ لیتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نا $10,000 کے اکاؤنٹ تو آپ کسی کو ایسا نہیں دے سکتا کہ آپ یہ لے لو اور بس ٹریڈنگ سٹارٹ کرو اس کے اوپر۔ تو جب وہ آپ کو فسٹ ٹائم ٹیسٹ لیتے ہی تو وہ آپ کو ایک ڈیمو والا اکاؤنٹ دیتے ہیں، اور آپ کو بولتے ہیں کہ کم از کم آپ اس پہ 7% 8% پرافٹ بنا لو، تاکہ ہم آپ کو چیک کریں کہ آپ ٹریڈر ہو یا ویسی فضول میں بائی کر رہے ہو۔ تو جب آپ 7-8% پرافٹ بنا لیتے ہو تو پھر وہ آپ کو بولتے ہیں کہ چلو یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا، ابھی دوسرا ٹیسٹ دے دو، ویسے نہیں کہ یہ تکے میں آپ نے پاس کیا۔ تو پھر دوسرے ٹیسٹ میں آپ سے وہ بولتے ہیں کہ کم از کم 5% پرافٹ آپ بناؤ، $5,000 کے اکاؤنٹ ہے یا $10,000 کے اکاؤنٹ ہے تو 5% کے حساب سے جتنا پرافٹ بنتے تو آپ کو وہ بنانا پڑتا ہے، اسی ہے۔ تو جیسے آپ وہ بنا لیتے ہو نا تو پھر آپ کو لائیو اکاؤنٹ مل جاتا ہے۔ تو لائیو اکاؤنٹ میں پھر یہی سین ہوتا ہے کہ آپ جتنا پرافٹ بنا لیتے ہو، 10,000 پہ اپنے 1,000 بنایا، 1,500 بنایا، 5,000 بنایا، اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کی 80% پرافٹ مل جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہی سین ہوتا ہے پنڈیڈ اکاؤنٹ کا۔ ایئر ڈراپ صرف کرپٹو میں ہے، صحیح ہے۔ ایئر ڈراپ صرف کرپٹو میں ہے اور کوائنز میں ہوتا ہے۔ کیا برو؟ نہیں، یہ کب نہیں ہوتا ہے نا، وہ کب نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو جس طریقے سے کل کی کلاس میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ میرا بھی چینل ہے اور میرے فیس بک کا پیج ہے، تو اسی طریقے سے ان کے بھی اپنی اپنی سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم یا کوئی ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتا ہے، تو آپ وہ آپ کو بولتے ہیں کہ ہمارا یہ ریکوائرمنٹس کمپلیٹ کرو، یعنی چینل سبسکرائب کرو یا ویب سائٹ لائک کرو یا اسی ویب سائٹ کو وزٹ کرو، صحیح ہے۔ اور آپ ڈیلی بیسس پہ اسی ویب سائٹ کو وزٹ کیا کرو تاکہ ہماری ویورز بڑھی، صحیح ہے، اور ہمارا کمیونٹی بڑھی۔ اس کے بعد ہم کچھ ٹائم کے بعد گیو اوے کرے گا اور آپ وہ جیت سکتے ہو، صحیح ہے۔ تو پھر اس کی یہی سین نہیں ہوتا، اس کی یہی سین ہوتا ہے کہ گیو اوے میں کسی کسی کو مل جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جب دیتے ہیں نا تو وہ لوگ پھر سب کو دیتے ہیں، جتنا آپ نے کام کیا ہے نا تو اس کے حساب سے وہ آپ کو دے دیتا ہے۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل زیادہ کام کیا ہے تو پھر وہ آپ کو زیادہ کوائنز دے دیتے ہیں، اگر آپ نے کم کام کیا ہے تو پھر وہ آپ کو کم دے دیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو جب وہ اپنی کوائن لسٹ کر دیتے ہیں تو کبھی کبھی اس کی $2 پرائز ہو جاتا ہے، جیسا کمپنی اور جیسا ٹیم ہے تو اس کے حساب سے پھر پرائز ہو جاتا ہے، کبھی کبھی $5 ہو جاتا ہے، کبھی کبھی $10 ہو جاتا ہے، کبھی کبھی سینٹوں میں ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ کو وہ مارکیٹ پہ سیل کر دینے، تو جیسا آپ سیل کر دیتے تو
اس کے حساب سے آپ کو یو ایس ڈی ٹی مل جاتا ہے، صحیح ہے. تو پھر آپ وہ یو ایس ڈی ٹی ڈرا بھی کر سکتے ہو، اس کے ساتھ ہر ایک چیز کر سکتے ہو، وہ تمہارا منی ہے. تو ابھی ہمارا ایک بھائی ہے، اس کو کم از کم 12,000 ملا تھا، صحیح ہے. 12,000 یو ایس ڈی ٹی ملا تھا، اور وہ 12,000 یو ایس ڈی ٹی جب ملا تھا تو تقریباً وہ سیم اسی چیز پہ 1 سال سے کام کر رہا تھا. تو 1 سال سے تقریباً اس نے 12,000 یو ایس ڈی ٹی کما لیا، صحیح ہے. اسی میں جو اس کی فل انویسٹمنٹ لگا تھا نا، تو اس کی تقریباً 568 یا $570 لگا تھا، وہ بھی صرف ٹرانزیکشنوں میں. کیونکہ اس ایئر ڈراپ میں آپ کو ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک بار ٹرانزیکشن وغیرہ کرنا تھا. جس طریقے سے ہم بائنانس سے بائی بیٹ وغیرہ پہ یو ایس ڈی ٹی سینڈ کر دیتے ہیں نا، اور اس میں $1 $2 کا پیس لگ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اس کی صرف ان پیسوں پہ خرچ آیا تھا. باقی یہ کم از کم $500 اس کی لگا تھا، اور باقی کم از کم یہ $11,500 اس نے کما لیا، صحیح ہے. تو یہی سین ہے ایئر ڈراپ میں، یہی فائدہ ہے، کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں لگتا، رسک نہیں ہے، اور باقی آپ کو اچھا خاصا ریوارڈ مل جاتا ہے. نہیں چلتے برو، سب چلا لیتا ہے. میں نے تو کبھی بھی کسی سے بھی نہیں سنا ہے. تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کرو نا، پلے اسٹور تو ضروری نہیں ہے. وہ دیتے برو، آپ اس کو تھوڑا سا سرچ کرو، صحیح ہے، یا کوئی ویڈیو دیکھو تو آپ کو وہ چیز کلیئر ہو جائے گا. اکثر یہ غائب ہو جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ادھر ہی بی ایس ایس سین ہو جاتا ہے. جب اپڈیٹ وغیرہ میں کر لیتا ہوں نا، یا میں نے ڈیلیٹ کیا تھا تو اسی سے ادھر ہی بھی غائب ہوا تھا. تو پھر آپ ادھر ہی سرچ کر لو، آ جائے گا. ابھی تو میں نے بائی کیا تھا، ابھی ایک کلوز بیس ہے، یہ 2032 پہ ٹی پی ہٹ ہوا تھا، تو بس مارکیٹ سے باہر ایک ٹی پی ادھر ہی ہٹ ہوا تھا. 29 پہ دوسرے ٹی پی ادھر ہی ہٹ ہوا تھا، تو یہی سین تھا. لیکن یہ صرف منڈے لو کو مارکیٹ نے سوئفٹ کیا تھا. جی کسی کا کوئی کوشچن تھا؟ اسکرین تو شو ہو رہا ہے. تو اصل میں سین ایسا تھا نا، یہ ڈیلی اسٹریٹجی پہ میں نے لیا اسے. سرچ کر دیتا ہوں، صحیح ہے. جی جی ایکسپلین کر دیتا ہوں، صحیح ہے. زبردست. تو باقی سین کیا ہی تھا، یہ بھی آپ کو نظر آ رہی. پریویس ڈیلی لو سوئفٹ ہوا، صحیح ہے. اور اس کے بعد اگر آپ چھوٹے ٹائم فریم پہ دیکھیں نا، تو چھوٹے ٹائم فریم پہ مارکیٹ نے کیا ہی کر دیا. یہ والا چینج آف کریکٹر تو ویلڈ نہیں تھا، لیکن کیا ہی سین تھا. ہمارے پاس اپنا اسٹریٹجی کے مطابق مارکیٹ بالکل پرفیکٹ تھا، صحیح ہے. یہ ادھر ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں، مارکیٹ نے لیکوڈیٹی سویپ کر دیا. سویپ کرنے کے بعد کئی سین کر دیا، یہ آرڈر بلاک چھوڑ دیا، صحیح ہے. مارکیٹ جیسے آرڈر بلاک پہ آئے تو پھر تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ہم کیا کر دیتے، تو بائی کر دیا. سٹاپ لاس اس کی نیچے یہ والا، اور ٹارگٹ اوپر کے ہائی یہ والا.
2029 والا 2032 والا، یہ اور بھی اوپر جا سکتا تھا، لیکن میں نے ادھر اسی وجہ سے ٹی پی لگایا کیونکہ میں باہر تھا نا، تو ٹریڈ وغیرہ کو مینیج نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے نیچے ٹی پی لگائے تاکہ یہ ہیٹ ہو جائے اور میں مارکیٹ سے باہر۔ باقی اس کا یہی سین تھا نا، 1 آور پہ اگر آپ گولڈ کی سٹرکچر تھوڑا سا دیکھو تو سمپل یہی سین تھا، یہ لوور لو، لوور ہائی، اگین لوور لو، اور ابھی کیا ہی کرنا تھا، مارکیٹ نے اسی ہائی کے ریٹیسٹ کرنا تھا یہ والا، تو مارکیٹ نے اسے ہائی کا ریٹیسٹ کیا اور ابھی اگین سے ڈاؤن، تو یہی سین ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں اتنا کوئی بڑا چیز نہیں ہے، بس سمپل آپ لوگ اس اسٹرکچر کو دیکھو تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مارکیٹ کیا ہی کر سکتا ہے۔ اس کو یہ والا ادھر ہی، یہ والا، یہ بریک اپ سٹرکچر ہے نا، اسی والے کو، تو یہ ہمارے پاس بریک اپ سٹرکچر ہے نا، کیونکہ مارکیٹ کا ٹرینڈ بیئرش ہے نا، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ادھر سے لوور لو، لوور ہائی، اور اگین لوور لو لگ گئے، صحیح ہے، اور یہ پھر سے لوور ہائی کے لیے مارکیٹ گیا، تو ابھی ہم ویٹ کرے گا، اگر اسی ہائی کا بریک آؤٹ دے دیتا ہی تو پھر گولڈ ہمارے پاس بولش ہو جائے گا، اگر اسی ہائی کا بریک آؤٹ نہیں دیتا تو پھر مارکیٹ ایزیلی اسی زون تک آ سکتے 2016-2018 تک، صحیح ہے، تو یہ اسی کا۔ دوسرا آپ لوگوں کو ایک پیٹرن سمجھانا تھا، صحیح ہے، یہ آج کل بہت زیادہ بند رہے اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اسی سے مسلسل ٹرینڈ بھی ریورس ہوتا ہے، صحیح ہے، ٹرینڈ بھی ریورس ہوتا ہے، اور جب بلش ٹرینڈ میں بن جاتا ہے تو ہم یہی چیز کنفرم کر دیتے ہیں کہ مارکیٹ بلش ہے، اگر بیئرش میں بن جاتا ہے تو ہم یہی چیز کنفرم کر دیتے ہیں کہ مارکیٹ بلش ہے، صحیح ہے۔ تو ایک تو بلش اور بیئرش گلف کینڈل بھی جب ٹرینڈ میں بن جاتا ہے نا، بلش ٹرینڈ میں بیئرش ٹرینڈ میں بن جاتا ہے تو ہم یہی چیز شو کر رہے ہیں کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کنٹینیو ہے، صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا بنتا ہے، کون سا والا بنتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک کینڈل بن گئے نا، یہ اسی طریقے سے بنتا ہے، صحیح ہے، ابھی میں لائیو چارٹ پہ بھی دیکھ لوں گا، لیکن آپ لوگ ادھر ہی تھوڑا سا سمجھ لینا، یہ ہمارے پاس ایک کینڈل بن گیا، یہ ہمارے پاس ایسا دوسرا کینڈل بن جاتا ہے یہ والا، یہ دونوں ریڈ بن گئے نا، یہ دونوں ریڈ بن گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس ایک گرین کینڈل بن جاتا ہے، اور دوسرا جو بنتا ہے نا تو دوسرا اس کے اپوزٹ ہے، صحیح ہے، بیئرش والا، ایک دوسرا ہمارے پاس بن جاتا ہے نا یہ والا، یہ کینڈل بن جاتا ہے نا اسی طریقے سے، یہ بن جاتا ہے اور یہ ان دونوں کو پراپر طریقے سے کور کر دیتا ہے، اسی طریقے سے پراپر طریقے سے کور کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمیشہ یہی سین ہوتا ہے، اگر آپ یہ والا کینڈل دیکھ لو نا، یہ والا آپ کو سپورٹ پہ مل گیا، یہ والا 3 کینڈلوں کی پیٹرن آپ کو سپورٹ پہ مل گیا، تو یہ 150% ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے، یہ ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے، صحیح ہے، اور مارکیٹ ادھر ہی سے پمپ لیتا ہے، اگر یہ ریزسٹنس پہ الٹ بن جاتا ہے نا، یہ ریزسٹنس پہ الٹ بن جاتا ہے، کیسی، ایسی طریقے سے، یہ کدھر ہی بھاگ گیا، یہ ریزسٹنس پہ بن جاتا ہے نا، تو یہ ڈائریکٹلی مارکیٹ ادھر ہی سے ریورس ہوتا ہے اور ڈاؤن آتا ہے، صحیح ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس چینج اپ کریکٹر بھی ہوتا ہے، اگر آپ اس کو پھر اور چھوٹے ٹائم فریم پہ دیکھو تو ادھر ہی آپ کو چینج اپ کریکٹر بھی مل جائے گا، صحیح ہے،
لیکن اگر بڑی ٹائم فریم پہ آپ کو یہ والا کینڈل مل جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ٹرینڈ ریورس ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کے سی نے، اور اگر کے بن جاتا ہے سینٹر میں بن جاتا ہے تو پھر ٹرینڈ کنٹینیو رہتا ہے، صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسی کی بیس پہ کوئی ٹریڈ لینا چاہتا ہے تو آپ لوگ اسی طریقے سے ٹریڈ لے سکتے ہیں کنٹینیو ٹریڈ میں، صحیح ہے۔ فار ایگزامپل اس کی بریک آؤٹ ہو جاتا ہے، سم ٹائم مارکیٹ تھوڑا سا ریٹیسٹ کر دیتا ہے جو کہ میں نے اسٹڈی کیا ہے اور دیکھا ہے، لیکن سم ٹائم مارکیٹ ادھر ہی سے ڈائریکٹلی پمپ ہو جاتے ہیں، تو اس کو ٹریڈ کرنے کا سمپل یہی طریقہ ہے، اور جتنا میرا ایکسپیرینس ہے نا تو کیا اسی نے آپ لوگ اس کو اسی طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہو۔ یہ اس کی اسی ویک کی نیچے اسٹاپ لاس لگے گا، جدھر اسے مارکیٹ ریجیکشن لیے، اگر اسی کا ویک نیچے آیا تو اس کے نیچے اسٹاپ لاس لگے گا، اور ٹارگیٹ آپ 1:1 یہ والا 1:1 لے سکتے ہو، جتنا آپ کی اسٹاپ لاس ہے اتنا آپ کی ٹارگیٹ۔ بس ٹی پی آپ لوگ ادھر ہی رکھو گے، جیسا بس ٹی پی ہینڈ اسٹاپ لاس انٹری پہ، اور آپ لوگ کیا ہی کرو دوسرے ٹی پی کے لیے ویٹ کرو، اور دوسرے ٹی پی آپ کی 1:2 پہ آئے گا، صحیح ہے یہ والا۔ چھوٹے ٹائم فریم پہ بڑے ٹائم فریم پہ سیم پہ بنتا ہے، صحیح ہے، تو یہ کافی زبردست ریزلٹ دیتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ بنتا ہے، اور پھر یہ کم از کم اس کی 90% ایکوریسی اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے اس کو دیکھ لو۔ کیا برو؟ وہ ویسا بیکار ہے، اسٹرکچر سیکھو، صحیح ہے، اس چیزوں پہ آپ کو کم از کم 10-20 بار میں سے ایک بار ٹریڈ ملے گا، صحیح ہے، کنٹینیو کے لیے بن جاتا ہے، صحیح ہے، تو اسی چیز پہ تھوڑا سا فوکس کرو، اور یہ جب زیادہ تر بن جاتا ہے تو پھر اکثر اسی سے ٹرینڈ ریورس ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ باقی ادھر یہ آپ کو نظر رکھ دینا، صحیح ہے، یہ بھی لائیو ایگزامپل ہے اسی کا جو کہ میں نے آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا، یہ والا بھی آپ کو نظر آ رہی، یہ والا تو خیر آپ کو اسی طریقے سے، یار پتہ نہیں اس کا کیا ہی مسئلہ ہے، کل اس کی وجہ سے ریکارڈنگ میں بھی مسئلہ آیا تھا نا، سب سے پہلے شو ہو رہا ہے، ابھی میں نے کلک ہی نہیں کیا تو کدھر سے شو ہوگا؟ بی ٹی سی پاگل ہوا ہے، صحیح ہے، اس کے بھی فی الحال دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس سے تھوڑا دور رکھو، صحیح ہے، تو اچھا ہوگا آپ کے لیے۔ مجھے دیکھ رہے ہو میں بھی تھوڑا سا سائڈ پہ رہتا ہوں نا، کیونکہ اسی ٹائم میں آپ کو پرافٹ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن دوسرا سائڈ اگر آپ اکاؤنٹ کا حالت دیکھو نا تو اکاؤنٹ بہت بیمار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے، تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھو، صحیح ہے۔ نہیں میں نے تو آپ لوگوں کو طریقہ سکھایا ہے نا کہ جب یہ چیز ٹرینڈ میں بن جاتے بس جب مارکیٹ آ جاتے ادھر ہی سے بائی کر کے اوپر کے ہائی ٹارگیٹ کر لو مارکیٹ سے، بس آرام سے نکل جاؤ، تو ادھر ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تو میں نے چیک کیا لیکن کوئی تو نہیں تھا۔ فوریکس بیسٹ ہے یار، کرپٹو کے بنسبت فوریکس بیسٹ ہے، لیکن کرپٹو میں پھر آپ کو سپورٹ ٹریڈنگ مل جاتا ہے، ہزاروں اور چیز بھی مل جاتا ہے نا، تو دونوں مارکیٹ اپنی اپنی جگہ پہ بیسٹ ہے، لیکن فیوچر ٹریڈنگ کے لیے فوریکس بیسٹ ہے، صحیح ہے، جو لوگ فیوچر ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں پھر فوریکس بیسٹ ہے، اور باقی کرپٹو آپ کو سپورٹ کے لیے یہ اور اپرچونٹی کے لیے پھر زیادہ تر بیسٹ ہے، اس کیونکہ کرپٹو میں پھر آپ کو اور بھی زیادہ چیزیں مل جاتی۔ نہیں وہ میٹر نہیں کرتا، صحیح ہے، لیکن اسی طریقے سے کیا اسی نے یہ ادھر ہی آپ کو نظر آ رہی، یہ ایک کینڈل بھی اس نے برابر طریقے سے کور کر دیا، یہ دوسرا بھی برابر طریقے سے کور کر دیا نا، سیم آپ کے پاس وہ والا کینڈل بن گئے نا، اس کے بعد آپ کو نظر آ رہی یہ دونوں نے اس نے برابر طریقے سے کور کر دیا، جیسا کور کر دیا تو ایسا بڑا کینڈل بن جاتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو اسی کی بیس پہ ٹریڈ نہیں لینا، صحیح ہے، پھر تھوڑا سا ویٹ کر دینے، جیسے ریٹریسمنٹ دیتے ہیں، ریٹریسمنٹ دینے کے بعد پھر کیا ہی کر سکتے ہو ادھر ہی سے بائی کر سکتے ہو، سٹاپ لاس آپ کی کدھر ہی لگے گا، سٹاپ لاس آپ کی اسی لو کی نیچے لگے گا، یہ والا یہ سب سے نیچے لو ہے نا، اس کے نیچے سٹاپ لاس لگے گا، بس ٹی پی آپ کی
اس کے مطابق صحیح ہے. فرسٹ ٹپ کی آپ کی ادھر ہی بن رہی اور ریشو 1 صحیح ہے، اور سیکنڈ ٹپ کی آپ کی پھر بنے گا ادھر ہی تک صحیح ہے. یہ والا سیکنڈ ٹپ ہی آپ کی ادھر ہی بنے گا صحیح ہے. یہ لائیو ایگزامپل ہے آپ لوگوں کے سامنے. تو اسی طریقے سے پھر یہی سین بنتا ہے صحیح ہے. اور یہ کاپی میں نے ٹرائی کی، یہ کاپی زبردست کام کرتا ہے. تو آپ لوگ اسی کو تھوڑا سا ٹرائی کر دینا. پپس آپ لوگ کیا ہی کر سکتے ہو، پپس کا کیلکولیشن کرنا انتہائی کیا ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا صحیح ہے، کیونکہ ہر پپس کا کیلکولیشن الگ ہی ہوتا ہے صحیح ہے. تو کیا ہی کر سکتے ہو آپ لوگ، یہ والی چیز لے سکتے ہو، پرائز رینج لے سکتے ہو صحیح ہے، اور ادھر ہی سے آپ ادھر ہی سے ڈرا کر سکتے ہو یہ والا. تو ادھر ہی سے آپ کو نظر آ رہی، یہ اگر 3 ہند سے بن جاتے ہیں تو یہ 2 24 پپس ہے صحیح ہے. اگر یہ کیا ہو جاتا ہے یہ والا، یہ میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں، یہ اگر 4 ہو جاتا ہے نا تو پھر 3 پپس آپ لے لینا صحیح ہے. اسی طریقے سے یہ والا اللہ کے بندے ہو جانا یہ والا. تو یہ ابھی 1000 سے اوپر گئے نا تو ابھی یہ آپ کے پاس 103 پپس ہیں. تو یہی سین ہے. ابھی کلیئر ہے. اور باقی کرپٹو تو آپ پرسنٹیج کے حساب سے لے لینا صحیح ہے، ادھر ہی سے لے لینا، کیونکہ کرپٹو پرسنٹیج کے حساب سے چلتے اور فوریکس مارکیٹ پپس کے حساب سے چلتا ہے. دوسرا یہی سین ہے نا. کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ چیک کر دیتا ہوں صحیح ہے. دوسرا یہی سین ہے. آج اسی وجہ سے آپ لوگوں کو پورا چیز ایکسپلین کر دیتا ہوں، کیونکہ کل کلاس کا ٹائم مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا. تو ان چیزوں کو یاد رکھو تاکہ آپ لوگوں کو پھر آگے والے ٹائم میں فائدہ ہو صحیح ہے. جب بھی آپ کوئی ٹریڈ لے لیتے ہو تو اسی ٹریڈ سے اسکرین شاٹ لے لیا کرو، یا جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھائی تو آپ اسی طریقے سے اپنی ایک پکچر سیو کر سکتے ہو صحیح ہے. اور سیو کر کے پھر کیا ہی کرو آپ لوگ کمپیوٹر کی کسی سائڈ میں اس کے لیے فولڈر بناؤ اور ادھر ہی رکھو صحیح ہے. اور اس کو پھر اسی طریقے سے اپنی پاس یاد رکھو صحیح ہے. یہ والا میں آج بھی اپنا پورا ٹریڈ سیٹ اپ اپنے ساتھ سیو کر دیتا ہوں کہ یہ میں نے کس بیس پہ لیا تھا، اس کے پیچھے کیا ہی کنفرمیشن تک کیا ہی ہوا تھا. یہ ادھر آپ کو نظر آ رہی یہ والا. تو یہ آنے والے ٹائم میں آپ کو کافی اس سے ہیلپ ملے گا صحیح ہے. جب بھی آپ کنفیوز ہو یا آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتا یا کبھی آپ کو ٹریڈ سیٹ اپ نظر آتا ہے صحیح ہے، یا مارکیٹ پمپ لے لیتے ہیں، تو پھر آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہو. آپ کی مائنڈ سیٹ بھی اچھا ہوگا اور آپ کو کانفیڈنس بھی ملے گا صحیح ہے. تو میں خود بھی ایسا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اسی طریقے سے جب بھی کسی اسٹرکچر پہ ٹریڈ بن جاتا ہے تو پھر اسی اسٹرکچر کا پکچر اپنے پاس یاد رکھو تاکہ آنے والے ٹائم میں پھر آپ کو یہی چیزیں یاد رہتا ہے صحیح ہے. تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھو، کیونکہ ہمارا یہی سین ہے، ہمارا یہی سین ہے کہ جب بھی ہمارا سٹاپ ہٹ ہو جائے یا ہم تھوڑا سا پرافٹ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم نے جو پریویس چیزیں اسٹڈی کی ہے اور پریویس چیزیں ہم نے دیکھا ہے تو وہ ہمارے مائنڈ سے آٹومیٹکلی نکل آتا ہے صحیح ہے. تو پھر ان کے لیے یہ چیزیں دیکھنا انتہائی ضروری ہے. کلیئر ہے؟ برو میں تو کرپٹو کا تو میں نے آپ کو بتایا نا. تو کرپٹو کا میں جیسے صبح اٹھ جاتا ہوں تو پورا منتھلی سے لے کے 1 اور 15 منٹ تک 1 منٹ تک بھی انالائسس کر دیتا ہوں صحیح ہے. پراپر مارکیٹ کو اسٹڈی کر دیتا ہوں، پھر کئی سین کر دیتا ہوں. پھر میرا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مارکیٹ پر ایگزامپل اسی لیول سے نیچے آ سکتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے لیکن جب مارکیٹ رینج میں ہوتا ہے تو رینج میں ہوتا ہے، یا مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے یا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے میں اپنی لیول وغیرہ دیکھ لیتا ہوں اور ادھر پہ یا لمٹ لگا لیتا ہوں، یا پھر جب مارکیٹ اسی لیول کے قریب آ جاتے ہے ادھر پھر میں مارکیٹ کو واچ کر رہا ہوں کہ اگر ادھر سے مجھے ٹریڈ دیتے تو پھر میں پوزیشن اوپن کر دیتا ہوں. تو کرپٹو مارکیٹ کے لیے میں ایسا سین کر دیتا ہوں صحیح ہے.
باقی جو پوریکس مارکیٹ ہے تو پوریکس مارکیٹ کے لیے بھی میں سیم کام کرتا ہوں. جیسا صبح اٹھ جاتا ہوں تو پہلے تو میں نائٹ کے ٹائم پہ جب سونے والا ہوتا ہوں نا تو پھر کئی سین کر دیتا ہوں لائیو اسٹریم کے بعد. صحیح ہے. تو لائیو اسٹریم کے بعد برابر طریقے سے میں مارکیٹ کو اسٹڈی کر دیتا ہوں کہ مارکیٹ میں کیا ہی بن رہی، مارکیٹ کل کیسے رہ سکتا ہے، اپ جا سکتا ہے، ڈاؤن جا سکتا ہے، مارکیٹ کا کیا ہی سینیریو. ویسے ہی ہے تو برابر طریقے سے نائٹ سے مارکیٹ کو اسٹڈی کر دیتا ہوں. پھر جب صبح اٹھ جاتا ہوں تو پھر مارکیٹ کو دیکھ لیتا ہوں کہ مارکیٹ نے کیا ہی صحیح ہے. اسی طریقے سے اس کی ہر ایک چیز سمجھ لیتا ہوں. اور پھر زیادہ تر میرا فوکس ہوتا ہے کہ میں نیو یارک سیشن پہ ٹریڈ کروں. سی ہے تقریباً پاکستانی ٹائم کے مطابق 3 بجے سے لے کے رات کی 9-10 بجے تک اسی ٹائم میں ٹریڈ وغیرہ دیکھ لیتا ہوں. تو اگر ٹریڈ وغیرہ مل جائے تو پھر میں وہ ٹریڈ لے لیتا ہوں. صحیح ہے. تو یہی سین ہے. لیکن آپ لوگ زیادہ تر نیو یارک سیشن واچ کرنا کیونکہ نیو یارک سیشن پہ اچھا خاصا والیوم آ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو صبح سے مارکیٹ کو اسٹڈی کرنا انتہائی ضروری ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہم ٹریڈنگ ایز اے بزنس کی طرح لیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس لوگ کیا کر دیتے ہیں. میں دیکھتا ہوں ان لوگوں نے ٹریڈنگ بہت ایزی بنائی. صحیح ہے. ہمارا صبح جب میں انالائسس کر دیتا ہوں میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اور لوگ کیا ہی کر دیتے ہیں ایک ٹرینڈ لائن اسی طریقے سے لگا لیتے ہیں یہ والا اور بس بولتے ہیں مارکیٹ ادھر ہی آئے گا، ادھر ہی سے سیل آئے گا. تو مجھے بھی کچھ کنفرم نہیں ہوتا کہ مارکیٹ اسی ٹرینڈ لائن پہ آئے گا تو کیسے سیل آئے گا. اسی کا کیا ہی ریزن ہے. کیونکہ ٹریڈنگ تو اتنا ایزی نہیں ہے نا کہ آپ ایک ہی ٹرینڈ لائن لگا لو اور ادھر ہی سے بس سیل آئے گا. تو یہی سین ہے. صحیح ہے. تو نیوز کے ٹائم پہ تھوڑا سا ٹریڈنگ کو ایوائڈ کرو. لیکن نیوز سٹرکچر کے حساب سے آتا ہی. صحیح ہے. آج بھی نیوز آیا تھا نا تو ٹریڈنگ میری سائٹ پہ کیوں گیا. یہ تو کم از کم جی برو سٹرکچر کے حساب سے آتا ہے. اسی میرا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے میں نے جتنا بھی دیکھا ہے نا تو سب کیا ہی سین ہے، سب سٹرکچر کے حساب سے آتے ہیں. تو پوڈکاسٹ جو اس سے پہلے والا آیا ہے نا اور ایکچوئل آپ کو ابھی کا بتاتا ہے وہ آپ کو بولتے ہیں کہ ابھی اگر پچھلے والی سے زیادہ آیا تو کرنسی کے لیے اچھا ہوگا، گولڈ کے لیے اچھا ہوگا. تو گولڈ نہیں ڈالر کے لیے اچھا ہوگا. تو ڈالر جب پمپ لے گا تو گولڈ ادھر ہی ڈمپ لے گا. تو جیسا ایکس اے یو ایس ڈی ہے، جی پی بی یو ایس ڈی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اور ہے تو یہ سب پمپ ہوگا. اور باقی جس کے آگے یو ایس ڈی جے پی وائی، یو ایس ڈی سی اے ڈی، یو ایس ڈی سی ایچ ایف یہ سب کوائنس ڈمپ ہوگا کیونکہ وہ ڈالر کے ساتھ اپ ڈاؤن ہوتا ہے. جی برو. وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ جائے گا، ڈالر کے اپوزٹ جائے گا وہ. بس میرا پیر پسل گیا تھا جو میں نے میک بک لیا یار. اس کی پرائس پہ لیپ ٹاپ لے لیتا نا تو اس کی فائدے بھی بہت زیادہ ہے. آدمی گیم بھی کھیل سکتا ہے، ہر ایک چیز کر سکتا ہے. پہلے کھیلتا تھا ابھی اس کو چھوڑا 2018 میں 19 میں. جب سے ٹریڈنگ سٹارٹ ہی کیا ہی زندگی عذاب ہی بن گیا مڑا. پیسہ بہت ہے لیکن زندگی کا مزہ نہیں ہوتا. سائڈ بزنس میں تو ویسا ٹریڈنگ سے کوئی اور بزنس بیسٹ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کیونکہ ٹینشن ہوتا ہے نا. ابھی پرافٹ بنا لو تو پھر بھی ٹینشن، پرافٹ نہ بنا لو پھر بھی ٹینشن، سٹاپ لاس ہٹ ہوا پھر بھی ٹینشن، ٹارگیٹ ہٹ ہوا پھر بھی ٹینشن. ابھی میں اتنا ٹینشن میں ہوں نا. یہ والا دیکھو اور ہمارا خیرت بھی بہت زیادہ ہے نا. ابھی میں نے پے کو ادھر ہی سیل کیا ہی، یہ 158 پہ سیل کیا ہی. ابھی جب پے کو ادھر ہی دیکھ رہا ہوں ابھی غصہ آ رہا ہے کیونکہ میں نے ادھر ہی کیوں سیل کیا. لیکن یہ والا پرافٹ جو بنائے تو اس پہ ہم لوگ کیا ہی کر دیتے ہیں، اس پہ شکر ادا نہیں کرتا کہ چلو اتنا تو بنایا نا. لیکن یہ والا مس ہوا
تو اس کے پیچھے پھر ہمیں غصہ آتا ہے کہ یہ مجھ سے مس کیوں ہوا. تو ٹریڈنگ میں یہی چیز مجھے تھوڑا سا برا لگتا ہے، کیونکہ یہ ایموشن کنٹرول کرنا نا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جی برو، یہ سپورٹ میں بائی کیا تھا نا. یہ والا کوائن فیوچر میں تو اکاؤنٹ کا بیڑا ہی غرق کر دیتا ہے. سپورٹ میں صحیح نا کہ سپورٹ میں آپ بائی کرو پھر ہولڈ کرو، سال ہولڈ کر دیتے ہو، 5 سال ہولڈ کر دیتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. برو ابھی فی الحال ڈاٹ ایسا کوائن ہے نا کہ آنے والے ٹائم میں اچھا خاصا پرافٹ دے سکتے، تھوڑا آرام آرام سے پمپ دے سکتا ہے، لیکن ڈاٹ بیسٹ کوائن ہے. صحیح ہے. ڈاٹ جیسا سول نے پمپ دیا نا تو اسی طریقے سے ڈاٹ بھی آنے والے ٹائم میں پمپ دے سکتے ہیں، کیونکہ ڈاٹ لنک کے ساتھ کنیکٹ ہے. صحیح ہے. یہ تو میم کوائن ہے برو، یہ پمپ ہوگا لیکن کب یہ پمپ لے لیتے پھر پورا سال 2 سال ایک ہی جگہ میں سٹک رہتا ہے. تو اس کا یہی سین ہوتا ہے. باقی کیا ہی کرو، ابھی آپ لوگوں کا تو فسٹ بل رن ہے. صحیح ہے. تو اسی بل رن میں مارکیٹ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرو، تھوڑا سا چیزوں کو دیکھو کہ کیسا مارکیٹ پمپ ہوتا ہے، کیا ہی سین ہوتا ہے، کیا ہی نہیں ہوتا. تو آپ لوگ کیا ہی کرو، اسی مارکیٹ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرو. اسی میں یہی لالچ نہ کرو کہ میں نے پرافٹ نہیں بنایا. جب اگین مارکیٹ میں ڈمپ آ جاتا ہے، ڈمپ آنے کے بعد پھر آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوگا کہ چلو پریویس تو ہمارے پاس یہی سین ہوا تھا نا، تو پھر اس میں آپ جب سب لوگ ڈر رہے ہو بائنگ کرنے سے تو وہی ٹائم آپ کو زبردست طریقے سے بائنگ کرنا ہے، اور پھر کیا ہی کرنا ہے، آرام سے اس کو ہولڈ کر دینا ہے. صحیح ہے. تو ہمارا 3 سال کا سائیکل چلتے ہیں، کم از کم 1 سال یا 2 سال مارکیٹ سائیڈ ویز میں رہتے ہیں، اور 1 سال مارکیٹ گرتے ہیں، اور پھر کم از کم 1 سال مارکیٹ میں ایک زبردست قسم کی پمپ آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو 3 سال کا یہ سائیکل چلتا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا ہی کرنا ہے، اسی طریقے سے جب نیکسٹ ڈمپ آ جائے، بیئر مارکیٹ آ جائے، تو ادھر ہی جب سب لوگ ڈر رہے ہو تو وہی ٹائم آپ لوگ ڈی سی اے کر کے سپورٹ میں بائنگ کر سکتے ہو، اور پھر اس کو سال کے لیے 2 سال کے لیے ہولڈ کرو. تو پھر مارکیٹ میں کیا ہی سین ہو جاتا ہے. جیسے ابھی مارکیٹ تقریباً ہمارے پاس یہ کم از کم یہ جو ہیں تو نومبر سے پمپ سٹارٹ ہوا ہے میرے خیال سے. تو نومبر اور ابھی تقریباً یہ 3-4 مہینوں میں مارکیٹ کی دری تک آ گیا، 25,000 سے 60,000 پہ آ گئے. صحیح ہے. تو اسی طریقے سے پھر آپ کو کچھ ہی ٹائم میں اس کے ڈبل ٹرپل مل جائے گا. ابھی اس بار میں نے بھی غلطی کی ہے. صحیح ہے. پہلا میں کیا ہی کر دیتا تھا، پہلا میں آرٹس کوائن کو بائی کر لیتا، تو جب مارکیٹ میں بل رن آ جاتا نا تو مجھے بہت زبردست قسم کے پرافٹ ہو جاتا. لیکن کیا ہی سین تھا، اس بار میں نے پھر سے آرٹس کوائن بائی کیا تھا، اور اس بار آرٹس کوائن کا اتنا ہی مزہ نہیں ہے، کیونکہ بٹ کوائن کے ای ٹی ایف آ گئے نا تو اس کی وجہ سے بھی سارا لوگ پیسہ بٹ کوائن میں ڈال رہے. تو آرٹس کوائن نے اسی طریقے سے پمپ وغیرہ نہیں لیا. تو اس بار میں نے بھی تھوڑا سا مسٹیک کیا تھا، لیکن اتنا اماؤنٹ ہی نہیں تھا نا کہ آدمی بٹ کوائن کو بائی کر سکے. بی ٹی سی کے ساتھ پمپ لے رہے لیکن اتنا ہی پمپ نہیں لیتا نا. یہ اگر صحیح طریقے سے بل رن آ جاتا جیسے پریویس ہمارے پاس تھا تو پھر آرٹس کوائن آپ دیکھ لیتے. صحیح ہے. تو پھر آپ کی ایک آرٹس کوائن آپ کو بیٹ کوائن کی 10 برابر پرافٹ دے دیتا. صحیح ہے. یہ بھی آپ پہ دیکھو. تو پہ ابھی اگر آپ $1 کی لے لیتے ہو نا، کم از کم بہت کوائنز آپ کو مل جاتا ہے. اور یہ پھر ایزیلی جب پمپ لے لیتا ہے نا، یہ والا اگر یہ فار ایگزامپل کئی سین کر دیتا ہے، یہ 1 0 بھی کراس کر دیتے ہیں اور 1,000 تک آ جاتا ہے نا، تو کم از کم وہ آپ کی وہ $1 نہیں ہے، کم از کم $1 آپ کی $20-30 بن جاتا ہے. تو یہی سین ہے. اور بی ٹی سی اگر آپ نے ایک ہی بی ٹی سی کو 25,000 پہ بائی کیا تھا، تو ابھی اگر وہ 60,000 پہ آ گئے تو کم از کم آپ کو جو پرافٹ ہوا نا $35,000 کا پرافٹ آپ کو ہوا. لیکن آپ نے اگر 25,000 کا پہ بائی کیا ہوتا، اور پہ ادھر ہی سے بھی ادھر ہی تک بھی آیا نا، تو کم از کم بی ٹی سی کی ٹرپل آپ کو دے سکتا ہے. صحیح ہے.
تو ان آرٹس کوائن میں پھر یہی مزہ ہے. اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ مجھے جو بھی چیزیں ملے گا صحیح ہے، کیونکہ میں ریسرچ وغیرہ بہت زیادہ کر دیتا ہوں صحیح ہے. اور میرا بھی کوشش بھی یہی ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ تر یہ فیوچر ٹریڈنگ سے دور رکھوں، کیونکہ زیادہ تر لوگ فیوچر میں لاسز کر دیتے ہیں صحیح ہے. تو فیوچر میں پیسے بھی بہت ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے آدمی سیکھ لے تو پھر بہت پیسہ ہے. لیکن اگر صحیح طریقے سے آپ کو نہیں آتا تو پھر لاسز وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میرا کوشش جاری ہے تاکہ میں ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں لے کے آ سکوں جس سے ہم لوگ وداؤٹ انویسٹمنٹ اور وداؤٹ رسک کا خاص ارننگ کر سکیں. تو انشاءاللہ جیسا جیسا میرا نالج بڑھے گا اور جیسے جیسے میں چیزوں کو اسٹڈی کروں گا اور میرا ان لوگوں کے ساتھ بات چلتا ہے نا، تو پھر انشاءاللہ وہ سب چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا صحیح ہے. اس کا لنک دے دوں گا صحیح ہے. تو آپ ادھر ہی اپنی ٹریڈ سیٹ اپ وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہو. باقی میرا جو ٹریڈ سیٹ اپ ہوتا ہے تو میں تو زیادہ تر ٹیلی گرام وغیرہ میں دے دیتا ہوں نا، تو اسی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں جو ٹریڈ دیا تھا میں اس کو تھوڑا سا چیک کر دیتا ہوں کیا ہی بنا اس کی. ویسے نہیں لوگوں کو سیٹ اپ ہی دے اس کی سٹاپ لاس بڑھ گیا. بیسٹ ہے یار، 3 پہ ہٹ کر دیا. کم از کم 30 پپس دیا. اور ہمیشہ اسی طریقے سے ٹریڈ سیٹ اپ پوائنٹ کرو مارکیٹ میں صحیح ہے. اس کا بھی سٹاپ لاس دیکھو، اس کا تو پھر بھی میں نے سٹاپ لاس تھوڑا سا بڑھا دیا ہے، اس کے سٹاپ لاس اسی کے اوپر لگ رہا ہے. لیکن میں نے بڑا اسی وجہ سے دیا تھا کیونکہ پیچھے ایک ویگ لگا تھا نا، تو اگر مارکیٹ لیکویڈیٹی بھی سویپ کر دیتا تو پھر بھی ڈاؤن آ سکتا تھا صحیح ہے. لیکن الحمدللہ دیکھو کیسی زبردست طریقے سے ڈاؤن. USD CAD وہ میرے پاس واچ لسٹ میں ایڈ ہے. ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو آپ نے رسک بڑھایا ہوگا نا. 1 hour ٹائم فریم ہے نا. کدھر ہی بنایا ہے یہ والا؟ یہ والا کون سا والا؟ یہ والا؟ یہ والا؟ یہ والا تو اسی نے آپ کی سٹاپ لاس بڑھ گیا اس کی وجہ سے. چیک کر دیتے کیا ہی مسئلہ تھا.